الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب رب العالمین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تعریف اس خدا کی جس نے اس کارخانہ قدرت کو وجود بخشا، جو میرا، آپ کا اور اس ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق و مربی اور نگہبان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اللہ کے ان سارے نیک بندوں پر جن کی بے پناہ قربانیوں، ایثار اور لازوال جد و جہد کی بدولت اس کائنات میں حق کا بول بالا ہوا اور ہم سب کو زندگی گزارنے کا صحیح شعور اور سلیقہ نصیب ہوا۔ میں اپنے تمام سامعین و ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام سامعین محترم، آج مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پہ چند گزارشات پیش کرنے کا حکم ملا ہے وہ ہے قیادت کے اوصاف۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، کوئی بھی ملک، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ریاست، کوئی بھی تحریک، کوئی بھی تنظیم اس وقت تک اپنے مقاصد کے حصول کی جانب سفر طے نہیں کر سکتی جب تک کہ اسے ایک مؤثر قیادت حاصل نہ ہو۔ ایک ایسی قیادت کہ جو اپنے کردار میں بے مثال ہو، جو اعلیٰ اعمال کی خوگر ہو، جس کی سوچ عقابی اور جس کی پرواز شاہین کی طرح ہو۔ جی ہاں میرے دوستو اور بھائیوں، جو اپنے اخلاق عالیہ اور اپنے اوصاف حمیدہ کی بدولت لوگوں کے دلوں کے اوپر حکمرانی کرتی ہو، ایسی قیادت جب میسر آ جاتی ہے، ایسا قائد جب میسر آ جاتا ہے تو پھر وہ اشارہ کرے تو لوگ صرف اپنا سر تسلیم خم نہیں کرتے بلکہ اپنی گردنیں نثار کرنے کو بھی ایک باعث صد افتخار سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ وہی قیادت ہے، یہ وہی رہنما ہے، یہ وہی قائد ہے کہ جس کے بارے میں شاعر مشرق حضرت علامہ نے فرمایا تھا کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، چاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اور خدا نخواستہ اگر معاملہ اس کے الٹ ہو، ایک ایسا قائد کہ جو ان اوصاف سے مزین نہ ہو، تو پھر یہ شعر بھی میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں، اور اپنے چاروں طرف بکھری ہوئی اس کی عملی تصویریں بھی نظر آتی ہیں کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ اور بالخصوص ایک ایسی تحریک، ایک ایسی تنظیم جس سے میرا اور آپ کا تعلق بھی ہے، کہ جس کا مقصد اور مطمع نظر اعلاء کلمت اللہ ہے، غلبہ اسلام ہے، اسلامی نظام زندگی کا نفاذ ہے، اور اس کی جد و جہد تا دم زندگی اس کا حلف، اس کا ہر کارکن پڑھتا ہے، اس کے لیے تو بدرجہ اتم یہ ضروری ہے کہ وہ ان اوصاف حمیدہ کے ساتھ جو ہے وہ مزین بھی ہو اور اس اعلیٰ کردار کا مالک بھی ہو۔ سامعین محترم، میں آپ کے سامنے بہت ہی مختصر اس وقت کے اندر چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ ویسے تو یہ موضوع اپنے اندر ایک لامتناہی جو ہے وہ مفاہیم کا سلسلہ رکھتا ہے،
ایک بہت ہی وسیع و عریض مفہوم ہے کہ جس کے اوپر بڑی دیر تک بات کی جا سکتی ہے، لیکن چند اہم اور ضروری اشارات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات کہ جو بالخصوص تحریک اسلامی کے کسی بھی سطح کے ذمہ دار اور قائد اور رہنما کے اندر بڑی ضروری ہے، ظاہر ہے کہ ہمیں قدم قدم کے اوپر اپنے قائد اعظم رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لینی ہے۔ آپ کیسے قائد تھے، آپ کیسے منتظم تھے، آپ کیسے امیر تھے، آپ کیسے ناظم تھے، ہر سطح کے ذمہ دار کو، ہمارا کوئی یو سی لیول کا قائد اور ذمہ دار ہو یا ہمارے ضلع کا ذمہ دار ہو، ہمارے ڈویژن یا ہمارے ملک کا سربراہ ہو، تحریک اسلامی کے ہر سطح کے قائد کو اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نمونہ بنانا ہے۔ اس لیے کہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک کامل اسوہ حسنہ، ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک ایسی مشعل راہ کہ جو زندگی کے ہر قدم پر آپ کی رہنمائی کرتی ہو۔ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، اور یقیناً آپ سب کا بھی یہی عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو سب سے پہلی چیز ہمیں ملتی ہے اپنی قیادت اور اپنے قائد کے اوصاف کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ حسن اخلاق ہے۔ وہ اخلاق عالیہ، وہ خوبصورت اخلاق کہ جن سے آپ لوگوں کے دلوں کو جیتتے ہیں۔ چنانچہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حسن اخلاق سے زیادہ اپنے میزان کے اندر زیادہ وزن رکھنے والی کوئی چیز اور نہیں ہو سکتی۔ میزان میں سب سے زیادہ وزنی چیز ہے تو وہ آپ کے حسن اخلاق ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ پر تو قرآن نے بھی تبصرہ فرمایا ہے۔ فرمایا سورہ قلم کے اندر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے ہمارے نبی آپ کو وہ اخلاق عطا کیے گئے ہیں کہ جو عظیم اخلاق ہیں، جو بہترین اخلاق ہیں، اور یقیناً مجھے اور آپ کو بھی بحیثیت کارکن بھی اور بالخصوص بحیثیت قائد، بحیثیت رہنما، بحیثیت سے ذمہ دار اور بحیثیت ایک لیڈر کے ہمیں حضور کی زندگی کو فالو کرنا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے، نبوت کی یہ بھاری بھرکم ذمہ داری، یہ منصب عالیہ جب سنبھالتے ہوئے حرا کی تنہائیوں کو چھوڑا، حرا کی خلوتوں سے نکلے اور اپنے گھر پہنچے، اس حلف کو اٹھایا ہوا تھا، قیادت کا حلف، منصب کا حلف، ذمہ داری کا حلف۔ وہ امیر ضلع بھی تھے، وہ امیر ملت بھی تھے، امیر امت بھی تھے۔ یہ ذمہ داری جب اٹھا کر اپنے گھر پہنچے تو اس ذمہ داری کے بوجھ کی وجہ سے آپ تھر تھر کانپ رہے تھے، آپ پر کپ کپی طاری تھی، آپ کے پسینے چھوٹ رہے تھے، پسینے میں شرابور۔ حضرت خدیجہ سے فرمایا خدیجہ مجھے چھپا دیجئے، مجھے اڑا دیجئے۔ میرے بھائیوں، اس سے ایک بات تو بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو ذمہ داری اور جس منصب پہ ہمیں بٹھا دیا جاتا ہے، وہ کسی وارڈ کی ذمہ داری ہو، کسی یو سی کی نظامت کی ذمہ داری ہو، کسی تحصیل یا ضلع کی امارت کی ذمہ داری ہو، کسی ڈویژن، صوبے یا ملک کی ذمہ داری ہو، اس پر خوشیاں نہیں مناتے، اس پر مٹھائیاں نہیں بانٹتے، بلکہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ہاں جواب دہی کے خوف تلے دب جاتے ہیں اور پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ دنیا کا اعلیٰ ترین انسان محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان ذمہ داریوں کے بوجھ آپ پر پڑے تو آپ کی حالت ایسی ہی تھی۔ لیکن اس وقت اگر تسلی ملی، اگر حوصلے اور امید کی کوئی ایک کرن جس نے آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیا، دوبارہ اٹھا دیا، امیدوں کے نئے چراغ روشن کر دیے، تو وہ کیا تھا؟ وہ حسن اخلاق تھا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سرتاج،
آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ اور اعلیٰ اخلاق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت خدیجہ نے فرمایا، آپ تو بے سہاروں کے سہارا بنتے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو یتیموں کے سر پہ اپنا دست شفقت رکھتے ہیں، آپ تو ان اخلاق عالیہ کے مالک ہیں، آپ کو آپ کا رب کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے نا امید مت ہوں، پریشان مت ہوں، رب کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ چنانچہ حسن اخلاق پیدا کرنے کے لیے یہ جو انسانیت کا درد ہے، اس کو اپنے دل کے اندر سمونا پڑے گا۔ انسانیت درد ملت جو ہے، اس کو اپنا درد جگر بنانا پڑے گا۔ اس لیے کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اے پیارے نبی، آپ کو تو خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ ابھی نبوت نہیں ملی تھی، ابھی یہ ذمہ داری نہیں پڑی تھی، لیکن اعلیٰ اخلاق کا معیار یہ تھا کہ غریبوں کی مدد کرتے، بے سہاروں کے لیے سہارا بن جاتے اور یتیموں کا آسرا بن جاتے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، یہ پہلی چیز ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا گواہی دی جب ان سے پوچھا گیا حضور کے وصال کے بعد کہ ہمیں حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو کیا فرمایا تھا کہ کان خلقہ القرآن، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور تو مجسم قرآن تھے نا۔ چنانچہ قرآن بتاتا ہے کہ اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اور وہ اعلیٰ جو ہے وہ اخلاق عالیہ اور وہ اوصاف حمیدہ کیا ہوتے ہیں جو ایک قائد کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ایک قائد کی زندگی کا اہم ترین جزو ہونا چاہیے، وہ اس کا کردار ہے۔ وہ اس کا عملی کردار جب انسانوں کے اندر وہ چلتا اور پھرتا ہے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، ایک اچھے قائد کے لیے، ایک اچھے لیڈر کے لیے، مؤثر قیادت کے لیے کردار کتنا ضروری ہے، میں اس کی ایک جھلک سیرت نبوی سے آپ کو دکھا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ منصب رسالت ملتے ہی، یہ ذمہ داری کا حلف اٹھاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ تو ظاہر ہے کہ آپ کو حکم ایسے تھا کہ آپ نے خفیہ طریقے سے ہی اپنی دعوت اور اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، لیکن جب اس ذمہ داری کو علی الاعلان لوگوں کے سامنے اپنی اس دعوت کو رکھنے کا حکم ملا، تو پھر آپ نے صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر سارے اہل مکہ کو جمع کر کے کیا کہا تھا؟ کیا اپنی دعوت پر مبنی کوئی لمبی تقریر سنائی تھی؟ کوئی نعرے لگے تھے؟ کوئی جو ہے وہ اپنے قائد کو، اس کی تاثیر کو دکھانے کے لیے ہٹو بچو کی کوئی چیخو پکار تھی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک سادہ سا عمل تھا کہ جو آپ نے اپنے سامعین کے سامنے رکھ دیا۔ صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے، سارے مکے کو جمع کیا، سامنے مرد و خواتین، بچے بوڑھے اور جوان جمع تھے۔ اپنی بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ اے اہل مکہ، میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ بتائیے کون سا سوال ہے اے محمد جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمانے لگے کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ جس پہاڑی پہ میں کھڑا ہوں، اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اہل مکہ نے بیک زبان ہو کر یہ جواب دیا کہ اے محمد ابن عبداللہ، تمہارا بچپن ہمارے اندر گزرا ہے، تمہارے لڑکپن سے ہم واقف ہیں، اب جوانی کی دہلیز پہ تمہارا قدم ہے، اور تمہاری یہ ساری زندگی ایک آئینے کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ ہم تو تمہیں صادق اور امین کہتے ہیں، اپنی امانتیں تمہارے سپرد کی ہوئی ہیں۔ آج تک جس زبان نے جھوٹ نہیں بولا، وہ آج ہمارے ساتھ کیسے بول سکتی ہے؟ خدا کی قسم، اگر آپ کہو گے کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور وہ حملہ کرنے والا ہے، تو ہم من و ان اس کو تسلیم کریں گے کہ واقعی لشکر آ رہا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، یہ کردار کی گواہی تھی، یہ صداقت کی گواہی تھی کہ قائد سچا ہوتا ہے، قائد صادق ہوتا ہے، قائد امین ہوتا ہے، اس کو اپنی صداقت
اور اپنی سچائی اور اپنے کردار کا یقین دلانے کے لیے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی پڑتی، کوئی پمفلٹ نہیں تقسیم کرنے پڑتے، کوئی تعارف نہیں پیش کرنا پڑتا، بلکہ وہ تو اپنا مجسم ایک تعارف ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کردار کی یہ جو جھلک ہے، اس نے بہت سارے مردہ دلوں کو زندگی بخشی تھی۔ کیا وہ واقعہ میں اور آپ نہیں جانتے کہ مکے کی ایک بوڑھی عورت ایک بھاری بھرکم سامان کی گٹھڑی اٹھائے کہیں چلی جا رہی ہے کہ حضور کا سامنا ہو جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں اس سے، اماں جان کہاں کا سفر ہے؟ اتنا بھاری سامان اپنے سر پر اٹھائے اتنی بڑی عمر کے اندر کس طرف کا رخ ہے اور کہاں جا رہی ہیں؟ کہنے لگی، بیٹا کیا بتاؤں، اس شہر کے اندر ایک شخص آیا ہے، محمد اس کا نام ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے دین سے ہٹا دیتا ہے، اس کے اندر کوئی سحر ہے، کوئی جادو ہے اس کی باتوں کے اندر کہ وہ جس سے ملتا ہے اس سے اس کے آباء و اجداد کا دین چھین لیتا ہے اور ایک نیا دین، کسی اللہ کی بات کرتا ہے، کسی خدا کے نظام کی بات کرتا ہے، کسی انقلاب کی بات کرتا ہے۔ پس میرے بیٹے میں نے سوچا کہ نہ اس کا سامنا ہو، نہ وہ میرے اوپر یہ جادو کر سکے، میں اس شہر کو ہی چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد ذرا ذہن میں لائیے نا، اگر میں ہوتا، اگر آپ ہوتے، اور ہم جو داعیان دین ہیں، جو اسلامی انقلاب کے داعی ہیں، اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہمارے حوالے سے، تو ہمارا اس کے ساتھ کیا رد عمل کیا ہوتا، سلوک کیا ہوتا۔ لیکن قربان جاؤں اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی دوسری بات نہیں کی، حالانکہ ساری بات سمجھ گئے کہ یہ میرے بارے میں ہے، اور ظاہر ہے سمجھنے میں مشکل بھی کیا تھی، لیکن اگلا کام کیا کیا؟ کہنے لگے، اچھا اماں جان ایسا کیجئے، یہ سامان میرے کندھے پہ رکھیے، آپ تو بوڑھی ہیں تھک جائیں گی، یہ سامان میں پہنچا دیتا ہوں، آپ نے جہاں بھی جانا ہے میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ سامان اپنے کندھے پہ اٹھایا، بوڑھی ماں خوشی کے ساتھ کہ کتنا اچھا اور نیک کردار کوئی بچہ ہے، کوئی جوان ہے۔ راستے میں نہ جانے کیا کیا باتیں ہوتی رہیں، کوئی دعوت کی بات نہیں ہے، کوئی انقلاب کی بات نہیں ہے، کوئی اسلامی نظام کی بات نہیں ہے، کوئی غیظ و غضب اس پر نہیں ہے کہ میرے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا اور میں اب اس کو بتاؤں تو صحیح، نہیں، دور دور تک، اس سے کوسوں دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلے جا رہے ہیں، نہ جانے کون سی بات چیت گفتگو ہوتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس عورت کو اپنی منزل مقصود پر پہنچا دیتے ہیں، سامان اتارتے ہیں اور واپسی کا سفر شروع کرنے لگتے ہیں۔ واپس آنے لگتے ہیں تو عورت بولی، وہ بوڑھی اماں بولی، بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ اتنے اعلیٰ کردار کے مالک ہو، اتنے خوبصورت اخلاق کے مالک ہو، اپنا تعارف، اپنا کوئی عطا پتہ، کس کے کیا لگتے ہو، یہ تو بتاتے جاؤ نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا قائد، مؤثر قیادت، سمجھ گئے کہ اب لوہا گرم ہو چکا ہے، بس اب ایک ہی ضرب لگانی ہے اور انشاءاللہ وہ پورا بڑا ٹارگٹ اس کی اچیومنٹ کا وقت آ گیا ہے، اس کے حصول کا وقت آ گیا ہے۔ فرمانے لگے، اماں جان کیا تعارف کراؤں اپنا آپ کیا بتاؤں؟ اماں جان جس نوجوان اور جس شخص کے ڈر کے مارے آپ نے مکہ چھوڑا اور آپ نے یہ سفر کیا، جس محمد کے ڈر کے مارے آپ نے یہ سفر کیا ہے، اماں جان وہ محمد میرا ہی نام ہے، وہ شخص میں ہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، تاریخ بتاتی ہے کہ پھر تیسرے جملے کی نوبت نہیں آئی، اور وہ بوڑھی اماں اب وہ ڈھیر ہو چکی تھی، وہ تو پہلے ہی آپ پر واری واری تھی، اور اب یہ سننے کے بعد تو اس نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ نثار کر دیا تھا اور مسلمان ہو چکی تھی۔ چنانچہ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، یہ وہ کردار کی قوت ہے کہ اپنی دعوت کے میدان میں نکلنے سے پہلے، اپنی ذمہ داریوں کو لوگوں تک پہنچانے سے پہلے لوگ ہمارے کردار کی گواہی دیں۔ یقیناً یہ محض تقریر نہیں ہے، یہ آپ کے بھی سوچنے اور سمجھنے اور اپنے آپ سے سوال کرنے
اور میرے بھی اپنے آپ سے سوال کرنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ پوچھتے چلے جائیں کہ کیا ہم بھی ایسے ہی کردار کے مالک ہیں اور ایسا ہی کردار ہمارا بھی ہے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، تیسری چیز جو ایک قائد کے لیے ضروری ہے اور قیادت کے اوصاف میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ خود اعتمادی ہے۔ ایک اچھا قائد بلا کا اعتماد ہوتا ہے اس کو اپنی بات کے اوپر، اور وہ اس بات پر بڑا یقین رکھتا ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے پورے اس پروسیس سے گزر کر، ظاہر ہے کہ مشاورت کا پروسیس ہے، مشورے کا پروسیس ہے، اپنے دوستوں اور بھائیوں کو شریک مشورہ کرنے کے بعد جب ایک فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو پھر وہ اتنا اعتماد اس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ کر گزرنے کی صلاحیت اس کے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک قائد جس قدر اپنے اوپر اعتماد زیادہ کرتا ہے اسی قدر کامیابی اس کے نزدیک چلی آتی ہے اور اس کے پاؤں جو ہے وہ چومتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں بد اعتمادی اور تذبذب کا شکار ہو جانا، وہ ایک ایسا آدمی قائد نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود بھی ڈوبتا ہے اور اپنی نیا کو بھی ڈبوتا ہے، اپنی ساری قوم کو، اپنی تحریک کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ چنانچہ قائد وہی ہے کہ جس کے ارادے اور جس کا اعتماد، جس کے اندر اعتماد پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو اور صحراؤں سے بھی زیادہ وسیع تر ہو، ایسا فولادی اعتماد ہو کہ جو ایک عظیم جرت پیدا کرے۔ اور ہاں، یہی آہنی اور فولادی اعتماد انسان کے اندر وہ جرت پیدا کرتا ہے کہ وہ گداؤں کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ شاہانہ جاہ و جلال کو بھی بعض اوقات اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں۔ جی ہاں میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، یہ فولادی اعتماد ہی ہے کہ جب غلاموں کے اندر بھی آ جائے تو وہ اپنے آقاؤں کے کر و فر کے سامنے ایک سد سکندری بن جاتے ہیں۔ اور یہ جوہر اگر ایک قائد کے اندر آ جائے، ایک ذمہ دار کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ قوم کی ڈوبتی نیا کو ساحل آشنا کر دیا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح سپہ سالار تھے، ایک قائد اور منتظم تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مشہور قول آپ نے سنا ہوگا، وہ فرماتے تھے کہ یاد رکھیے، فتح امید سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ یقین محکم اور خدا پر اور خود اعتمادی کے نتیجے میں ہمیشہ فتح جو ہے وہ حاصل ہوا کرتی ہے۔ اور طارق بن زیاد کو کون نہیں جانتا کہ جب اندلس کی مہم کے اوپر آپ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا تو ساحل سمندر پر وہ عجیب و غریب اور تاریخی اور حیران کن کارنامہ کیا کہ جو رہتی دنیا تک تاریخ کا حصہ بن گیا اور طارق بن زیاد کا نام اونچا کر گیا۔ وہ کیا عجیب و غریب کارنامہ تھا، وہ کیا تاریخی اور حیران کن اقدام تھا کہ آپ نے ساحل سمندر پر پہنچتے ہی ساری کشتیوں کو آگ لگا دی، اور آگ لگا دینے کے بعد ایک ولولہ انگیز تقریر کی اپنی فوج کے سامنے۔ کیا کہا تھا کہ میرے بھائیوں، یاد رکھو، ہم اللہ کے پیغام کو لے کر نکلے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس دین کو لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، ہم اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق نہیں غالب آنا ہے، اسی دین نے غالب آنا ہے، باقی تمام ادیان نے مٹ جانا ہے۔ ہمارا یقین ہے اس بات پر، اس لیے سنو، میں نے کشتیاں جلا ڈالی ہیں، اب واپسی کے سفر ختم ہو چکے ہیں، اب یا فتح اور کامیابی ہمارے قدم چومے گی، ہمارا مقدر بنے گی، یا پھر یہ جان آفرین کے سپرد کر دی جائے گی۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ خود اعتمادی ہے، یہ خدا پر بھی اعتمادی ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو میں اور آپ جانتے ہیں، ہم نے پڑھا بھی ہے۔ یہی اعتمادی، خود اعتمادی ان کے اندر تھی، اور خدا کے اوپر اعتماد تھا کہ پھانسی سے ایک دن پہلے رات کو کال کوٹھڑی کے اندر لباس بھی پھانسی والا پہنا دیا گیا، اور بالکل یقین ہو گیا کہ اب صبح فجر سے پہلے آپ کو پھانسی کا پھندا پہنا دیا جائے گا، کہ پیغام لانے والا لایا،
کہ رحم کی اپیل کر دیجئے، اب بھی آپ کی سزا ٹل سکتی ہے۔ تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا تھا؟ جواب دیا تھا کہ میں کوئی رحم کی اپیل نہیں کروں گا، میں نے غلط کام کوئی نہیں کیا ہے، میں اللہ کے پیغام کا داعی ہوں اور میں نے حق بات کے اوپر سٹینڈ لیا ہے۔ اور ہاں، جہاں تک تم کہتے ہو کہ پھانسی کی سزا، مجھے یقین ہے کہ میری جو رات قبر کے اندر ہے، یہ ساری دنیا الٹی لٹک جائے وہ مجھے نہیں بچا سکتی، اس رات نے قبر کے اندر میں نے پہنچنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ساری دنیا ایک ہو جائے، اگر میری موت کا وقت نہیں آیا تو میرا ایک بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے اور آپ کے قائد سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سبق ہے۔ اس لیے ہمارے قائد کے اندر بھی، ہماری قیادت کے اندر بھی، ہماری نظامت کے اندر بھی، ہماری ذمہ داروں کے اندر بھی اسی طرح کی خود اعتمادی اور اللہ پر یقین اور یقین محکم ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک ذمہ دار کو، اور بالخصوص اسلامی تحریک کے ذمہ داران کے اندر عدل کا جو پہلو ہے، عادل ہونا چاہیے، منصف ہونا چاہیے۔ عدل و انصاف ان کے لیے ناگزیر ہے میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اسلامی تحریک کے ذمہ داران کے لیے۔ ہم بالعموم جہاں غلطی کر جاتے ہیں، ہم سے جو کوتاہی ہو جاتی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات ہم عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ جو ذرا زیادہ عزیز کارکن ہوتے ہیں یا اپنے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو کسی معاملے کے اندر ترجیح دے دی جاتی ہے اور عام کارکن کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ تحریک آگے نہیں بڑھتی بلکہ وہ وہیں پر دم توڑ جاتی ہے، ایسی تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی۔ ہمیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی ذات سب سے بڑی عادل ذات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس معاملے میں ہمیں کیا درس دیتا ہے، آئیے میں آپ کو سیرت کے البم سے یہ تصویر دکھانا چاہتا ہوں۔ جنگ بدر کا موقع ہے اور جب فتح مل چکی مسلمانوں کو تو بہت سارے قیدیوں کو جب لے کر جا کر مسجد نبوی کے اندر باندھا گیا، ان قیدیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے۔ بعض صحابہ کی یہ خواہش تھی، قیدیوں کو قید سے رہائی کے لیے 4000 درم جو ہے وہ اس کی رقم طے ہوئی تھی کہ جو یہ فدیہ دے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو کچھ صحابہ کے دلوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئے کہ یہ تو حضور کے چچا ہیں حضرت عباس، تو ان کو یہ 4000 معاف کر دیا جائے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے فرمایا کہ عباس پر 4000 سے زیادہ فدیہ لگایا جائے، جو امیروں کا فدیہ طے ہوا ہے وہ ان پر لاگو ہوتا ہے، وہ ان سے ضرور لیا جائے۔ وہ میرے چچا ہیں تو ہوتے رہیں، لیکن یہاں پر تو وہ دوسری فوج کی طرف سے آئے ہیں۔ چنانچہ جب قائد کا یہ کردار تھا کہ اپنے سگے چچا کو بھی نہیں بخشا گیا، تو پھر کارکن ایسا کرنے سے کیسے پیچھے رہ جاتے؟ یہی جنگ بدر ہے نا کہ کسی نے اپنے بیٹے کے اوپر تلوار چلا دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کیا کہا تھا کہ ابا جان، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں تھی، لیکن شفقت پدری میرے آڑے آئی اور میں نے آپ کو بچا لیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ تو تم تھے، اگر تمہاری گردن میری تلوار کی زد میں آتی تو میں تمہاری گردن، تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ اس وقت تم میرے بیٹے نہیں تھے، میرے بیٹے وہ تھے جو میری طرف سے، ہمارے اسلام کی طرف سے، ہماری دین کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور جو تمہاری طرف سے لڑ رہے تھے وہ تو ہمارے دشمن تھے۔ کسی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، کسی نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا، اور انہی قیدیوں کے اندر حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی بھی تھے، جن کو ایک صحابی جب باندھ رہے تھے ایک ستون کے ساتھ تو زخموں کی وجہ سے اور درد کی وجہ سے ان کی چیخیں اور کراہیں نکل رہی تھیں کہ اسی اثناء میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے حضرت مصعب آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا سکا بھائی ہے، مصعب بن عمیر ہے، وہ آ رہے ہیں تو میں ان سے کوئی سفارش کرواؤں گا تو شاید یہ مجھے نہ باندھیں یا میرے ساتھ ذرا نرمی والا سلوک اختیار کریں۔ چنانچہ حضرت مصعب اسی اثناء میں قریب پہنچ گئے، تو اس سے پہلے کہ وہ باندھا جانے والا بھائی کچھ بولتا،
حضرت مصعب بول پڑے اور باندھنے والے صحابی سے کہنے لگے کہ اے میرے بھائی اس کو ذرا کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت مصعب بن عمیر کا وہ سکا بھائی وہ حیران اور ششدر رہ گیا اور کہنے لگا کہ اے مصعب، کیا تو نے اور میں نے ایک ہی ماں کا دودھ نہیں پیا؟ ہم ایک ہی ماں کے پیٹ کے اندر نہیں پلتے رہے؟ کیا تو میرا سکا بھائی نہیں ہے؟ تو اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ جواب سنیے حضرت مصعب بن عمیر کا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمانے لگے خدا کی قسم تو میرا بھائی نہیں ہے، اس وقت جو تمہیں باندھ رہا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ جی ہاں میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، یہ عدل و انصاف کے تقاضے ہیں کہ جو ایک قائد کے لیے بڑے ضروری ہیں۔ یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ترجیحات کو بدلنا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات اگر کسی عدل اور انصاف کی زد میں اپنا قریبی ترین اپنا بیٹا، اپنا بھائی، بھتیجا بھی آ رہا ہو تو ایک ذمہ دار، ایک قائد اور مؤثر قیادت کا یہ اصول اور ضابطہ ہونا چاہیے کہ وہ پھر وہاں پر عدل اور انصاف کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ میرے ساتھیوں اور میرے دوستوں، میں نے عرض کیا کہ یہ موضوع بڑا لمبا ہے لیکن وقت بہت کم ہے۔ میں اپنی اب اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک قائد جو ہوتا ہے، ایک ذمہ دار جو ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اپنی دعوت اور اپنی تحریک کے ساتھ کمیٹڈ ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کمپرومائزز نہیں کرتا۔ اچھا یہ میرا کام ہے، وہ یہ اس کو ہم نے آج کل ایک نیا وہ دیا ہوا ہے کہ جی ایک نام دیا ہوا ہے، ہر کام کسی کے سپرد کر دو۔ نہیں، ایک قائد اپنا کام خود کرتا ہے، اپنی ذمہ داری جہاں جہاں ہے اس کی وہ خود ادا کرتا ہے، تو پھر کارکن بھی اس سے بڑھ کر آگے میدان میں نکلتے ہیں اور سب سے زیادہ اپنی دعوت، اپنی تحریک کے ساتھ کمیٹڈ اور محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اپنی دعوت کے ساتھ کمیٹڈ بھی تھے اور محبت بھی کرتے تھے، اور ہر لمحے اس دعوت کو اپنے اوپر سوار رکھتے تھے، چاہے وہ راتوں کو کوئی قافلے آ جاتے، چاہے وہ دن کو بازاروں میں جانا ہوتا اور دکانوں پہ جا کے لوگوں کی منتیں اور سماجتیں کرتے، لیکن سب سے آگے آپ ہوتے اور پھر پیچھے آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے کارکنان ہوتے۔ چنانچہ ایک مرحلے کے اوپر آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب اہل مکہ ہر طرح کے ظلم و ستم کرنے کے باوجود، مصائب اور مشکلات کے اندر آپ کو ڈالنے کے باوجود، یہاں تک کہ طائف کے اندر جو آپ کو مارا گیا، اس سب کچھ کے باوجود جب اہل مکہ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت، اپنے پیغام، اپنے دین سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ فیصلہ انہوں نے کیا، مشاورت کے لیے اجلاس بلایا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری کے مصداق، حضور کے قتل کے منصوبے بننے لگے۔ اسی اجلاس کے اندر کہ جہاں آپ کے قتل کا منصوبہ بن رہا تھا، ایک شخص اٹھا، اس کا نام ابو الولید، کنیت ابو الولید تھی، عتبہ بن ربیعہ اس کا نام تھا۔ کہنے لگا کہ صاحبو، اس سے پہلے کہ تم محمد کے قتل کے منصوبے کو عملی جامہ پہناؤ، مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، میں جاتا ہوں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے یقین ہے کہ میں ان کے سامنے کچھ درخواست رکھوں گا اور میری بات وہ مان جائیں گے اور ہم اس خون سے بچ جائیں گے۔ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنی بات پر یقین ہے تو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات کو رکھو۔ عتبہ بن ربیعہ چلے جاتے ہیں حضور کے پاس کہ اے بھتیجے، میں تم سے کچھ کہنے آیا ہوں۔ ہاں بتائیے کیا کہنے آئے ہیں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عتبہ کہنے لگے کہ دیکھو، آپ جس دین کی بات کرتے ہو، جس دعوت اور جس پیغام کو پھیلا رہے ہو، اس کے نتیجے میں مکہ کے اندر ایک ہلچل پیدا ہو چکی ہے۔ لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم و ستم بھی کیا، آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ رکنے کے لیے تیار نہیں۔ میں پوچھنے یہ آیا ہوں آپ سے کہ آپ کون سی وہ چیز ہے، کون سا وہ مقصد ہے، وہ مدعا کیا ہے کہ جس کے لیے آپ نے اپنی جان کو بھی خطرے کے اندر ڈال رکھا ہے؟ کیا آپ کسی منصب کو پانا چاہتے ہیں؟
کسی سرداری کو پانا چاہتے ہیں تو بتائیے، ہم آپ کو سردار مان لیتے ہیں، ہم آپ کو اپنا ذمہ دار مان لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کسی بڑے سردار کے ہاں شادی کرنی ہے تو وہ بھی بتائیے، ہم آپ کو کروا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو آپ کو یقیناً مال و دولت چاہیے ہوگا، بتائیے کتنا مال چاہیے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے آپ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یعنی گویا یہ تین ہی چیزیں ہیں جو اس وقت سے لے کر آج تک اور ہر زمانے میں انسان کے کیا مطمع نظر رہی ہیں، یا شہرت، یا عورت، یا دولت۔ ان تین چیزوں کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ہر طرح کے تگ و دو اور جد و جہد کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس نے بھی یہ تین ہی لالچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ اور اس کے بعد پھر کہنے لگا کہ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر چوتھی تو ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آتی۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا نخواستہ بیمار ہیں، آپ کے لیے کسی طبیب کا، کسی ڈاکٹر کا انتظام کرنا پڑے گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے غور سے اس کی بات سن رہے تھے، فرمانے لگے، عتبہ تمہاری بات ختم ہو گئی؟ کہنے لگا، جی میری بات ختم ہو گئی۔ فرمایا، اچھا اب میرا جواب سنو۔ جواب کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ خامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ پڑھتے 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 جب آپ اس سورت کی 13ویں آیت پر پہنچے، فَإِنْ آرَزُوا فَقُلْ أَنذَرْتَكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو تاریخ میں آتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ نے یہ ہاتھ اٹھایا اور آپ کے منہ کے اوپر رکھ دیا کہ اے بھتیجے، خدا کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہ کہنا، اس سے زیادہ کچھ نہ کہنا۔ اس کی چیخ نکل گئی، اور وہ جس مجمع سے آیا تھا وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ عتبہ بن ربیعہ کو کیا ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ تو اہل زبان تھا، وہ سمجھتا تھا اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ اس آیت کا یہی مطلب تھا کہ اے میرے حبیب، یہ ساری دعوت ان کے سامنے رکھنے کے باوجود ان سے کہہ دو کہ اگر یہ پھر بھی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم دائم ہیں اور اس سے باز نہیں آتے تو ان کو عاد اور سمود کے عذابوں سے ڈراؤ، میں ویسا ہی عذاب ان کے اوپر لے کر آؤں گا۔ جی ہاں، وہ تو جانتے تھے کہ عاد پر کیا عذاب آیا، سمود پر کیا عذاب آیا تھا، اس لیے وہ وہاں سے اٹھا۔ آپ نے سورہ خامیم سجدہ مکمل کی، سجدہ تلاوت پہ سجدہ کیا اور فرمایا کہ عتبہ میری بات ختم ہو گئی ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ عتبہ وہاں سے اٹھا، واپس اپنے لوگوں کے پاس پہنچا، ہانپتے اور کانپتے اور زرد چہرے کے ساتھ عتبہ جب وہاں پہنچا تو قرآن کی آیات کی اتنی تاثیر تھی چہرے کے اوپر کہ رنگت بدل گئی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ تو عتبہ وہ عتبہ نہیں ہے جو تھوڑی دیر پہلے یہاں سے اٹھ کے گیا تھا۔ بہرحال اس نے کہا کہ لوگو، صاحبو، میری بات غور سے سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتا ہے، خدا کی قسم نہ وہ جادو ہے، نہ وہ کسی کاہن کا کلام ہے، نہ وہ کسی ساحر کا ہے، بلکہ وہ سچے خدا کا کلام ہے۔ اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کے قتل کے منصوبے نہ بناؤ۔ اگر وہ غالب آ گیا تو یہ غلبہ تمہارا غلبہ ہے، اور اگر وہ شکست کھا گیا، اس راستے میں قتل ہو گیا، تو کم از کم تمہارے ہاتھوں پہ اس کا خون نہیں ہوگا۔ یہ کمٹمنٹ ہے ایک قائد کی، اپنے نظریے کے ساتھ، اپنی دعوت کے ساتھ، اپنی تحریک کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، کہ کہیں حضور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ تم خدا کی قسم اگر سورج کے لا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند کو لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، جو کہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، لیکن اگر یہ بھی کر دکھاؤ تو میں اپنی دعوت سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ جی ہاں، ایک قائد کے اندر، ایک ذمہ دار کے اندر، ایک ناظم اور ایک امیر کے اندر اپنے مشن کے ساتھ کمٹمنٹ اور محبت کا یہی عالم ہونا چاہیے۔ میرے دوستو اور میرے ساتھیوں، آخری بات کر کے یہ بات ختم کرتا ہوں کہ اس راستے میں یہ آزمائشوں کا راستہ ہے، یہ تکالیف کا راستہ ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ جنت، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ میرے دوستو، اس راستے میں مشکلات آئیں گی، اس لیے
کہ حبیب کبریا کو اگر مشکلات آئی ہیں، آپ کے صحابہ کو اگر مشکلات آئی ہیں، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں بھی ستایا جائے گا، ہمیں بھی آزمایا جائے گا، مشکلات ہمارا بھی راستہ روکیں گی۔ جی ہاں میرے دوستو، ایسے موقع کے اوپر ایک قائد اور ایک ذمہ دار پھر کیا کرتا ہے؟ وہ صرف مشکلات کو برداشت نہیں کرتا، وہ صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کرتا، بلکہ عفو و درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ اپنے ستانے والوں کو، مشکلات کو پیدا کرنے والوں کو، ان کو معاف بھی کرنا جانتا ہے۔ ایک قائد کی خصوصیت تو یہی ہوتی ہے۔ کیا طائف کا واقعہ ہم بھول گئے ہیں کہ کس طریقے سے حضور کو ستایا گیا؟ یہاں تک کہ عرش بری بھی کانپ اٹھا، ملک الجبال کو بھیجا گیا، پہاڑوں کے فرشتے کو، کہ جاؤ میرے نبی سے کہو اگر ان کی مرضی ہو تو طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، ان پہاڑوں کو ملا دیا جائے، ملیا میٹ کر دیا جائے طائف والوں کو کہ انہوں نے میرے نبی کو ستایا ہے۔ ہاں حضور نے کیا جواب دیا تھا؟ ملک الجبال سے کیا کہا تھا؟ واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ جی ہاں، آپ نے فرمایا تھا میں مایوس نہیں ہوں، پریشان ضرور ہوں، لیکن نا امید نہیں ہوں۔ انہی لوگوں کی نسلوں میں سے کوئی اٹھے گا جو میرے دین کا علم تھامے گا، یہ پھریرا لہرائے گا اور پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گا۔ اس لیے اے پہاڑوں کے، اس وقت تو آپ بااختیار تھے نا، آپ بے اختیار تو نہیں تھے، آپ کے پاس طاقت تھی، اختیار تھا اللہ کی طرف سے دیا ہوا کہ وہ چاہیں تو اس طائف کی بستی کو مٹا ڈالیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں۔ فتح مکہ کو کون بھولتا ہے کہ وہ اہل مکہ جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے آپ کو تاک تاک کر پتھر مارے تھے، جنہوں نے آپ کے صحابہ کو آروں سے چیرا تھا، جنہوں نے کلیجے چبائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے، جنہوں نے شاب ابی طالب کی گھاٹیوں میں بائیکاٹ کر کے آپ کو رکھا تھا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، جب فتح مکہ، جب آپ فاتح بن کر مکے کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے کیا اعلان کیا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا تم سے۔ یہاں تک کہ ان کو اپنے جرائم، اہل مکہ کو ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا، ان کے سامنے اگنور کر دیا۔ قربان جاؤں اپنے اس قائد پر، اپنے اس ناظم پر، اپنے اس امیر پر، اپنے اس نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کا کتنا بڑا دل تھا، جس کا کتنا بڑا جگر تھا، کہ جن لوگوں نے کل پریشان کیا تھا، کل ستایا تھا، کل جو ہے وہ قتل کے منصوبے بنائے تھے، آج ان کو صرف معاف ہی نہیں کیا، ان کے جرائم کا تذکرہ تک بھی ان کے سامنے نہیں کیا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، ایک صالح قیادت جو ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غیظ و غضب کا شکار نہیں ہو جاتی، وہ کارکنوں کی تنقید کا سخت نوٹس نہیں لیتی، وہ بات بات کے اوپر اپنے ارکان کے اخراج کے فیصلے نہیں کرتی، وہ تو دلوں کو جوڑتی ہے، وہ توڑتی نہیں ہے۔ ایک اعلیٰ قیادت، اوصاف حمیدہ اور بڑا جگر رکھنے والا قائد اور ذمہ دار جو ہوتا ہے، وہ اپنے کارکنوں کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کرتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، وہ دلوں کو جوڑتا ہے، وہ توڑتا نہیں ہے۔ اس لیے آئیے اپنے نبی کے اسوے کو سامنے رکھ کر، اپنے نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کیجئے کہ جس سے اس تحریک کے قدم آگے بڑھیں۔ یہ ذمہ داریاں، یہ امانت ہیں میرے اور آپ کے سامنے، اور اس امانت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔